الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، خاص کر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کو حج کے لیے جا رہے ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ رسالہ، یہ باتیں بہت سود مند ہیں، فائدہ دینے والی ہیں کہ ہم توحید اپنانے والے بن جائیں، موحد بندے بن جائیں، شرک اور شرک کی گندگیوں سے اپنے دامن کو دھو لیں. جب تک یہاں تھے تب یہ کام نہیں کر سکے، اب جب کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، اللہ کے اس پاک گھر جا رہے ہیں، تو ایسی توفیق اور سعادت کے ساتھ لوٹیں کہ آپ موحد ہوں، مخلص ہوں. اسی کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ حج یہ توحید کا مظہر ہے. حج کے ہر عمل میں، ہر رکن میں، ہر چیز میں توحید آپ کو نظر آئے گا، توحید آپ کو نظر آئے گی. اسی کا ذکر انہوں نے یہاں شروع کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. تو شیخ محترم نے لکھا کہ سب سے بہترین چیز، سب سے بڑی چیز جس کو شریعت بندوں کو بتانا اور سکھانا چاہتی ہے وہ توحید الہی ہے. اس لیے کہ سب سے اہم کام، اس کے بنا تو کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سب سے اہم بات ہے جس کی طرف رسولوں نے بلایا، انبیاء نے بلایا، دعات نے جس کی طرف بلایا، داعیوں نے، صلحاء نے، انبیاء نے یہی توحید کی دعوت دی. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اسی کا ذکر کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کو اپنی شریعت کے سارے احکام میں لاگو کیا ہے اور یہی اصل مقصد بتایا ہے. اور ان چیزوں میں سے عبادت، اور ان عبادتوں میں سے حج ایک عبادت ہے جو توحید سکھانے کے لیے آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں بہت سارے عظیم مقاصد بیان کیے ہیں، اور حج میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ موحد بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ حج میں بار بار بندہ توحید کا اعلان کرتا ہے، بار بار توحید کا اعلان کرتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بس اس کی زبان سے بس توحید کا اعلان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے خالص کرو. اس میں نہ تو شہرت ہو، نہ کسی کو بتانے کی بات ہو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جب اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کو ادا کرنے کا حکم دیا اور حج کو لوگوں پر فرض کیا، تو کہا کہ حج کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. حج کی عبادتوں کو، اس کے مناسک کو، ارکان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لاؤ. اور یہ حج کا فریضہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج میں توحید کا حکم دیا ہے
اور کہا کہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہونی چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ حج میں وہ کیا مظاہر ہیں جہاں سے توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آدمی دعا پڑھ کے شروع کرتا ہے، لبیک اللہم حجا لا ریاء ولا سمعہ، اے اللہ میں حاضر ہوں حاجی بن کر، حج کرنے والا بن کر، نہ تو اس میں کوئی ریاکاری ہے، شعاف ہے، نہ کوئی شہرت کی طلب ہے۔ آدمی پہلا اعلان اللہ کے بارگاہ میں کرتا ہے، اور جب حج کی ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے لیے مخلص ہوتا ہے، شرک اور شرک کے تمام بت قدوں سے وہ اپنے آپ کی برات کرتا ہے، بیزارگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک دوسری چیز الریاء والسمعہ، یعنی لوگوں کا دکھاوا جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ پہلے ہم لوگ حج میں دیکھتے تھے کہ کوئی مناجات میں ہے، کوئی دعاؤں میں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موبائل سے کسی کی سیلفی لے رہا ہے، کوئی موبائل سے اپنی کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی کسی اور کی تصویر کھینچ رہا ہے، کوئی اپنا کچھ بنا رہا ہے، ریل بنا رہا ہے۔ ہاں، یہ ساری عجیب چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری عبادت کی چاشنی کو ہم سے چرا لیا ہے۔ عبادت میں وہ خلوص نہیں رہا، عبادت میں وہ یگانگت نہیں رہی۔ تو اسی کا ذکر انہوں نے کیا، فالریاء مبطل للعمل، ریاکاری آدمی کے عمل کو باطل کر دیتی ہے اور اس سے سزا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ، محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈر مجھے جس چیز کا تمہیں لے کر ہے وہ چھوٹے شرک سے ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ الریاء، وہ ریاکاری ہے، شعاف ہے۔ اللہ تعالی کچھ لوگوں کو قیامت کے دن کہے گا کہ تم نے تمہارے اعمال کا بدلہ پا لیا، جاؤ ان کے پاس جا کر اپنے اعمال کا بدلہ مانگو جس کے لیے تم یہ کیا کرتے تھے، جس کے دکھاوے کے لیے تم نے یہ اعمال کیے، جس کے دکھاوے کے لیے تم نے یہ کیا تھا۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو کہ جس کے لیے تم نے کیا اس کے پاس تمہیں کوئی اجر ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں شریک کرنے والوں کے شرک سے بہت دور ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس کے ایسے عمل سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو صرف میرے لیے خالص نہ ہو۔ وَمِن مَظَاهِرِ التَّوْحِيدِ فِي الْحَجِّ، حج میں توحید کیسے آپ کو نظر آئے گا، توحید کا مظہر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یہ تلبیہ ہے، یہ آدمی جو لبیک کہتا ہے، جس میں توحید کا اعلان کرتا ہے، شرک سے نفی کرتا ہے، شرک کی خلاف کرتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، بار بار آدمی تلبیہ کہتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حین لبى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأہل بالتوحید فسمیت تلبیۃ توحیدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلبیہ کہا تو توحید کے نعرے سے یہ بات کہی، اور اسی لیے تلبیہ کو توحید کہا جاتا ہے، جس میں بار بار بندہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ ساری فضا، سارا ماحول توحید کا اعلان کرتا ہے، خالق اور مالک کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے جب حاجی لوگ تلبیہ کہتے ہیں۔
پتھر، درخت، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من مسلم، جب بھی کوئی مسلمان حج میں تلبیہ کہتا ہے تو میں حاجیوں سے کہوں گا کہ جب تک تلبیہ کہنا ہے آپ تلبیہ کہتے رہیں، جیسے حج کی نیت کی اب بار بار آپ کہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بیکار گفتگو سے، ہنسی مذاق سے، اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مصروف رکھنے سے بچائیں، بس تلبیہ کہتے رہیں۔ کہا کہ اس کے دائیں اس کے بائیں جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنی بھی مٹی کے ٹھیلے ہیں، سب کے سب تلبیہ کہتے ہیں، حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا، یہاں تک کہ زمین کے ذرے ذرے سے تلبیے کی آواز آتی۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ نے ابو داؤد کی سنن ابو داؤد کے حاشی میں ہی بات کہی، قد اشتملت کلمات التلبیہ علی قواعد عظیمہ وقواعد جلیلہ، یہ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان میں بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی ہے، اس لیے کہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک وہی کہے گا جسے اللہ سے محبت ہو۔ تلبیہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت اور بندگی میں ہیں، تیرے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری سے ہم پیش آتے ہیں، عاجزی اور انکساری اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ارکان ہیں۔ وَمِن فَوَائِدِهَا أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْإِخْلَاص الَّذِي هُوَ رُوحُ الْحَجِّ، تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک کہنے میں یہ بھی ہے کہ اس سے اخلاص کا اعلان ہوتا ہے جو حج کی روح مانی جاتی ہے، بلکہ حج کا مقصد ہے، بلکہ ساری عبادات کی روح ہے۔ والمقصود، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اخلاص تو ساری عبادات کی روح مانی جاتی ہے۔ پھر یہاں بیان کیا گیا وَأَمَّا أَهْلُ الشِّرْكِ وَعُبَّادُ الْأَصْنَامِ، لیکن جو مشرک ہیں، جو صنم پرست ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ تو اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی ملاتے ہیں، وہ لوگ اپنی تلبیہ میں کہتے ہیں، ان کا تلبیہ ہمارے سے مختلف ہوتا ہے، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، وہ لوگ اس زمانے میں کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیکن ایک شریک ہے اور وہ اس چیز کا مالک ہے جو تو مالک ہے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے اس میں رد و بدل کر دیا اور ان کی بت پرستی کے اعلان کو ہٹا کر توحید کا اعلان لا دیا۔ تو تلبیہ کہنے والا جس کو اللہ تعالی نے حج کرنے کی توفیق اور سعادت سے نوازا، زبان پر تلبیہ کہنے کی توفیق دی، تلبیہ کہتے وقت، لبیک اللہم لبیک کہتے وقت اس کے معانی پر غور کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، صرف اللہ تعالی سے مانگے۔ ہم نے ایسے حاجی بھی دیکھے ہیں مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، وہی جب مدینہ جاتے ہیں تو وہاں قبر رسول پر مناجات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ صرف اللہ سے سوال کیا جائے گا، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی، صرف اللہ کی دعائی دی جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ذکر کیا ہے
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. پھر شیخ محترم نے لکھا ہے وَمِن مظاہر التوحید فی الحج، اور توحید کے کیا کیا مظاہر حج میں ہیں، تو کہا کہ الطواف حول الکعبہ، آدمی کعبے کا طواف کرے گا، جبکہ مشرک اپنے بتوں کا طواف کرتے ہیں، قبر پرست اپنے قبروں کا طواف کرتے ہیں، موحد کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، اور استلام الرکنین، رکن یمانی، حجر اسود، اور ممکن ہو تو وہاں سیدھے ہاتھ سے، اگر ممکن ہو، اگر بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو وہاں اپنے ہاتھ سے اس کو چھوئے گا اور حجر اسود کو بوسہ دے گا، اور یہ عبودیت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی فرمایا ہے ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورۃ الحج کی آیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور یہ کمال توحید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تابعداری اور فرمانبرداری بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور اسی طرح ہمارے ساتھ عابس بن ربیعہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کی طرف آئے، فقبلہ، حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا، اور پھر فرمایا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، تم نہ تو نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں بھی بوسہ نہیں دیتا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں لکھا ہے کہ سوائے کعبۃ اللہ کے جو مکے میں ہے، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے اگر جسم میں جان میں طاقت ہو تو اس کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہو سوائے کعبۃ اللہ کے، اور اسی طرح زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جسے چھونے اور بوسہ دینے کا حکم دیا گیا ہو، جس کے چھونے اور بوسہ دینے سے خطائیں اور غلطیاں معاف ہو جاتی ہوں سوائے رکن یمانی کے اور حجر اسود کے. توحید کے مظاہر میں سے جو حج میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بھی ہیں کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے طواف کے بعد، اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا جاتا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور دونوں کی دونوں صورتیں توحید العبادہ پر مشتمل ہیں، اور طواف کرنے والے کو بتایا جاتا ہے
کہ یہ اللہ تعالی کی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے اس کی اطاعت ہوتی ہے. اور اسی طرح توحید کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی صفا اور مروہ کے درمیان میں وہ سعی کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اور جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جن کا پانی ختم ہو گیا اور جن کے پاس جو توشہ تھا وہ توشہ ختم ہو گیا اور وہ پہاڑوں کی تپش میں ہیں، اور لیکن اپنے بچے کی تڑپ میں ممتا ان کو مجبور کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کی تڑپ میں، بچہ رو رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑ رہی ہیں. پیاس نے انہیں نڈھال کر دیا ہے، بھوک نے انہیں کمزور کر دیا ہے، لیکن جسم کمزور ہے لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، دل اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے اللہ تعالی پر بھروسہ کیا، اپنا سارا معاملہ اللہ تعالی کی طرف حوالے کیا. انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ، ان پہاڑوں کے دامن میں مجھے اور میرے شیرخوار بچے کو چھوڑے آپ جا رہے ہیں؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، بار بار وہ کہتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے ہیں. آخرکار بچے کی ماں نے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر نے کہا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں بس اتنا کہا کہ ہاں. قالت اذن لا یضیعنا، تو کوئی بات نہیں، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ واپس لوٹ گئی، اور جب بھوک و پیاس ہوئی، جسم کمزور ہو گیا اور بھوک سے تڑپنے لگی، شیرخوار بچہ دودھ کو رونے لگا، تو نڈھال جسم کے ساتھ صفا مروہ کے بیچ دوڑنے لگی. اللہ تعالی کی رحمت ویسے حالت میں ان کو پا لیا جیسے انہوں نے توکل کیا تھا، اللہ تعالی پر جو بھروسہ کیا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فاللہ لا یضیع عبادہ، اللہ تعالی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. پانی کا فوارہ پھوٹ گیا، پانی بہنے لگا، آدمی جب سعی کرنے لگے تو اس واقعے کو اپنے دل و دماغ میں لائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق گہرا ہو جائے گا، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور وہ اس یقین کے ساتھ وہاں سے واپس ہوگا کہ ملجا اور مأوا صرف اللہ تعالی ہے. وہی مصیبتوں، بیماریوں، بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. جیسے مریم علیہ السلام، جیسے حاجر علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالی نے خود کہا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سورة النحل آیت نمبر 62. سورة النحل آیت نمبر 62. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ پر چڑھنے والے حاجی کو حکم دیا کہ جب وہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے سنت قرار دے دیا کہ جب وہ صفا پر چڑھے تو 3 مرتبہ وہ اللہ اکبر تکبیر کہے.
اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر وہ جو دعا چاہے کر سکتا ہے. حج میں توحید کی نشانیاں، توحید کے مظہر اور بھی ہیں. جب حاجی عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے. جو میں نے کہا، جو میں نے پڑھا اور سارے انبیاء نے پڑھا مجھ سے پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں توحید کا اظہار ہے، اس میں توحید کا اظہار ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اور شرک سے آدمی براءت اور شرک سے برات ظاہر کرتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالی کے لیے ملک و سلطنت کو مانتا ہے، اور اللہ تعالی کے لیے سلطنت اور اللہ تعالی کے لیے ملکیت اور سلطنت کو خاص کرتا ہے. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے بھائیوں اور بہنوں، حج کے ساری عبادتیں، سارے مناسک اللہ تعالی جو سارے جہاں کا رب ہے اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں. بندے کے لیے اس میں عاجزی کا اظہار ہے، انکساری کا اظہار ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں بندھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ مدد چاہتا ہے. اسی لیے ہم نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حاجی جنت کا ثواب لے کر لوٹتا ہے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اللہ سارے حاجیوں کو حج کا ثواب عطا فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.